رشید آباد کالونی کے اندر جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ عربیہ ریاض النساء ہے۔ مدرسے کے اندر اس وقت تقریباً 516 طالبات زیر تعلیم ہے۔ مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے اندر حفظ قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور نرسری سے لے کر میٹرک تک سکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح درس نظامی بھی کروایا جاتا ہے، جس کے اندر بچیوں کو عالمہ بنایا جاتا ہے۔ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے، تفسیر پڑھتی ہے، حدیث پڑھتی ہے، فقہ پڑھتی ہے، مسائل پڑھتی ہے۔ اور اسی طرح مدرسے کے اندر وقتاً فوقتاً خواتین کے لیے تربیت کے لیے مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں۔ ربیع الاول کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ کورس کروایا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے سال ربیع الاول کے اندر جو سیرت کا کورس خواتین کے اندر کروایا تو اس میں الحمدللہ 210 خواتین نے شرکت کی تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے پڑھنے کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے۔ مدرسہ عربیہ ریاض النساء جہاں مدرسے کی چار دیواری کے اندر دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے، تو وہاں رفاہی کاموں کے اندر بھی الحمدللہ پیش ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے مدرسے کی انتظامیہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ اگر مہنگائی کے اس دور کے اندر، غربت کے اندر لوگوں کی فلاح کے لیے اگر کوئی ڈسپنسری ہسپتال کا انعقاد کیا جائے تو دکھی انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے، دکھی انسانیت کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ ان کے قدموں کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، ایک تو اللہ مادی دنیاوی اعتبار سے انہیں عروج اور ترقی عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا اللہ روحانی اعتبار سے بھی ان لوگوں کو، خاندان کو ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ دکھی انسانیت کی خدمت کا کام لے لیتے ہیں۔ مدرسہ عربیہ ریاض النساء نے پچھلے سال الحمدللہ اگست کے مہینے میں رفاہی کاموں کے لیے قدم اٹھاتے ہوئے الرشید ڈسپنسری کا انعقاد کیا۔ 15 اگست کو الرشید ڈسپنسری کا افتتاح ہوا۔ 15 اگست سے لے کر 30 مارچ تک یہ تقریباً 7.5 مہینے کے اندر ڈسپنسری کے اندر جو مریضوں کا چیک اپ علاج کیا گیا ان کی تعداد 28,212 بنتی ہے۔ وہ کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر مریض آتے ہیں، دوائی ایک لیتے ہیں، ایک خوراک لیتے ہیں، اللہ انہیں فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور روزانہ 140-150 مریض چیک اپ کے لیے آتے ہیں۔ پرچی فیس صرف 20 روپے ہے، اس سے علاوہ زیادہ پیسے نہیں لیے جاتے، چیک اپ بھی کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ڈسپنسری کے اندر MBBS ڈاکٹر بھی موجود ہیں، لیڈی ڈاکٹر MBBS ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہفتے کے اندر ایک دن کے لیے ڈاکٹر محمد معاذ قریشی صاحب جو بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ ایک اور لیڈی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی خواتین کے چیک اپ کے لیے ڈسپنسری کے اندر تشریف لاتی ہے۔ ہر وقت الحمدللہ جو ٹائمنگ رکھی گئی ہے ڈاکٹر حضرات وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ڈسپنسری کے لیے دعا کیا کریں رمضان کے قبولیت والے اوقات میں کہ اللہ تعالیٰ اس ڈسپنسری کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ چلا رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عزائم اور ہمتوں کو قبول فرمائے۔ مریض ڈسپنسری کے اندر آتے ہیں تو انہیں شفا مل جاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ بڑے بڑے ہسپتالوں کے اندر جاتے ہیں، مہنگی فیسیں ادا کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک خوراک لیتے، 2 خوراک لیتے، اللہ بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انتظامیہ کا اخلاص ہے، اخلاص کی وجہ سے اللہ ترقی عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا اکابرین اور بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کئی مفید مشوروں کے ساتھ نوازا، دعائیں دی۔ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور والے، وہ بھی الحمدللہ ڈسپنسری کے اندر تشریف لائے، دعاؤں کے ساتھ نوازا۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی دعاؤں کے ساتھ نوازا۔ اسی طرح حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا پیر سیف اللہ احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی الحمدللہ تشریف لا کر ڈسپنسری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب مشائخ کے ہاتھ، بزرگوں کے ہاتھ
ہاتھ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتے ہیں، اللہ ان دعاؤں کی وجہ سے مریضوں کو صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ جو ڈسپینسری کے اندر آ کے اللہ والا دعا کر دیتا ہے، مریض بیماری کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے، دوائی لے لیتا ہے، اللہ اس مرض سے مریض کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم مدرسے کے ساتھ بھی تعاون کریں اور ڈسپینسری کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ ڈسپینسری کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا، صدقات عطیات کی مد میں ڈسپینسری کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اور میں تمام احباب سے ایک درخواست کروں گا، جیسے آپ سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، تو آپ اپنی ترتیب ایسی بنائیں کہ مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے ساتھ اور الرشید ڈسپینسری کے ساتھ ماہانہ طور پہ تعاون کریں۔ ماہانہ طور پہ پرچی کٹوا لیا کریں، 1000 2000 5000۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم مدرسے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور دوسرا مدرسے کے طلباء اور طالبات کی دعائیں مستقل ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ جب مستقل بندے کو دعا ملتی ہے، اللہ دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ اسی طرح شمس آباد کالونی کے اندر ہمارا ادارہ ہے الکتاب اکیڈمی کے نام سے، جس کے اندر تقریباً 120 بچے زیر تعلیم ہیں اور 72 بچے مسافر ہیں جو مستقل مدرسے کے اندر رہتے ہیں۔ تو اس مدرسے کے ساتھ بھی آپ حضرات تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔